معجزہ۔ میں جس وقت گھر پہنچا رات کے 10 بج رہے تھے۔ اماں اپنے کمرے میں ہی تھیں، میں بھی سیدھا وہاں چلا گیا۔ کھانا کھا کر میں اماں کے پاس ہی ان کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ جب سب اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں نے اماں کو لاٹری ویزے کا بتایا۔ انہوں نے خوشی کے مارے تیزی سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کے باعث اٹھ نہ سکیں۔ سچ بتا سلمان بیٹا، جو میں نے سنا تو وہی کہہ رہا ہے نا؟ جی اماں، پکا سچ ہے۔ ایک نہیں، تیرے بیٹے کو 3 ملک ویزا دینے کو تیار ہیں۔ 3 کو گولی مار۔ یہ بتا امریکہ والے تجھے بلانے کو مان گئے؟ میری بھولی بھالی ماں نے سادگی سے سوال کیا تو میری ہنسی نکل گئی۔ 100% ماں، مان گئے۔ شکر ہے میرے پروردگار، تو نے مجھے بڑھیا کی لاج رکھ لی اور مرنے سے پہلے مجھے یہ خوشی سننا نصیب فرمائی۔ اماں، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ خوشی کی خبر میں مرنے کی خبر کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ نے دوبارہ ایسے بات کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا آپ سے۔ میں نے رونے والا منہ بنایا۔ تم ابھی تک وہی گود میں چھپنے والے سلمان ہو۔ بڑے کب ہو گئے؟ اچھا ادھر آؤ، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ اماں کی ممتا جاگ اٹھی تھی۔ میں نے بیٹھنے کے بجائے اپنا سر اماں کی گود میں رکھ دیا۔ موت تو برحق ہے بیٹا، سب نے اپنی باری آنے پر جانا ہے۔ اللہ درجات بلند فرمائے۔ تمہارے ابا جان کہا کرتے تھے کہ مرنے والے کی روح موت کی خوشبو سونگھ لیتی ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے میرے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ میری بات غور سے سننا اور ہمیشہ یاد رکھنا، کھرے خوابوں سے سمجھوتے نہیں کیا کرتے۔ جتنی بھی مشکل ہو، جتنی بھی مصیبت ہو، لڑکھڑا کر پیچھے بننے کے بجائے ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ رکاوٹیں اور اندھیروں سے مت گھبرانا۔ مہنگے خواب خریدنے کے لیے آنکھیں بیچنا پڑتی ہیں۔ میں جہاں بھی ہوئی، میری دعائیں سایہ بن کے تمہارے ساتھ رہیں گی۔ وعدہ کرو اپنے خواب سے خفا ہونے کے بجائے اسے حقیقت کا روپ دے کر ہی دم لو گے۔ انشاءاللہ اماں، ایسا ہی کروں گا جیسا آپ نے کہا۔ آپ کی دعائیں ساتھ ہیں تو پھر کیا غم۔ میں نے اماں سے وعدہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ اپنے بڑے بھیا کو خوشخبری سنائی تم نے؟ اماں نے آہستہ سے مجھ سے پوچھا۔ نہیں اماں، ابھی نہیں۔ جب تک ویزا نہیں آ جاتا تب تک یہ بات راز ہی رہے گی۔ مجھ میں کسی کا مذاق کا نشانہ بننے کا حوصلہ نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ اماں میری بات کی گہرائی سمجھ گئیں۔ خیالوں میں کھوئے کھوئے کب میری آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ فجر کی اذان سے کچھ پہلے مجھے اماں کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں نے آنکھ کھولی۔ اماں ایک ہاتھ سے مجھے جگاتے اور دوسرے ہاتھ سینے پہ رکھے دوہری ہوئی جاتی تھیں۔ میں نے بھاگ کر انہیں پکڑا اور سب کو زور زور سے آواز میں دینے لگا۔ ہم فوراً انہیں اسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹرز نے بتایا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، انتہائی نگہداشت میں رکھا جائے گا۔ صبح تک سارے خاندان میں علالت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دوپہر تک جب اسپتال جمع ہو گئے، شام تک ان کی طبیعت کافی سنبھل گئی اور انہیں ICU سے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ اسی رات رضوانہ کے امی ابو بھی اسپتال چلے آئے۔ کیا ہو گیا بہن جی آپ کو؟ دل مضبوط کریں، آپ تو بہت بہادر خاتون ہیں، میرے سسر نے اماں سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بہن کلثوم، آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں اور سلمان کی شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ ہم شادی کرنے کو تیار ہیں۔ میری ساس نے اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے بڑی محبت سے کہا۔ اب کیا فائدہ عارفہ بہن، اب تو مہلت ختم ہو گئی، اماں نے بہت ہلکی آواز میں کہا۔ ان کی آنکھوں کے کناروں سے بہتے آنسو دیکھ کے میرا دل تڑپ گیا۔ بڑے بھیا نے بھی رخ پھیر کر اپنے آنسو چھپائے۔ اللہ نہ کرے اماں، اللہ نے چاہا تو اب بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ زینب آپا نے اماں کے قریب آ کر تسلی دی اور بات یہ کہ ان کی آنکھوں میں بھی ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔
تقریباً عشاء کے قریب ایک بار پھر اماں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ سینہ مسلتے ہائے ہائے کرتی بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن بعد اسی نیند بے ہوشی میں اماں ہم سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر اپنی اصل دنیا کی طرف لوٹ گئی۔ اللہ میرے بچوں کو جھولیاں بھر کر خوشیاں دے۔ یہ آخری بات تھی جو انہوں نے کی۔ ماؤں کے دل بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، اذیت کے لمحوں میں بھی اولاد کے لیے خیر مانگنا نہیں بھولتی۔ میری جنت مجھ سے جدائی ہوئی اور میں جتنا ماتم بھی کرتا کم تھا۔ غم سے میری حالت غیر ہو گئی، مجھے دنیا کی ہوش ہی نہ رہی۔ ہر شے میں ان کے وجود کی مہک تازہ تھی۔ میں ان کے استعمال کی چیزوں کو اٹھا کر کبھی سینے سے لگاتا اور کبھی دیوانہ وار چومتا۔ زینب آپا کو پتہ چلا تو وہ آ کر مجھ سے لپٹ گئیں۔ سلمان، ماں میری مری ہے، تیری تو زندہ ہے، دیکھ میں ہوں نا تیری ماں، تیرے آپا زینب۔ آپا زینب روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی اور میں نے دل کا غم اشکوں کی صورت سارا آپا کے آنچل میں ڈال دیا۔ اس رات میں نے اماں کو خواب میں دیکھا، کچھ غصے میں کچھ ناراض۔ کیا ہوا اماں، خفا کیوں ہیں؟ تو نے وہی کیا جس سے تجھے روکا تھا۔ ہمت ہار کے بیٹھ گیا۔ سلمان بیٹا، یہ وعدہ خلافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اماں میرے پاس ہیں اور مجھے دیکھتی بھی ہیں، یہ سوچ کر میرے دل کو سکون آ گیا۔ میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ مجھے اپنے رب کے ساتھ ساتھ رب جیسی ہمدرد کو بھی منانا تھا۔ دونوں مان جائیں گے، مجھے یقین تھا۔ مؤذن کی آواز صبح کے سناٹے کو چیر رہی تھی اور میں تیزی سے قدم اٹھاتا پہلی صف میں جا کھڑا ہوا۔